نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے آقا نامدار فخر آدم و بنی آدم رحمت دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کا یہ جمعۃ المبارک جس میں ہم سب حاضر ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو حسن عمل کی توفیق بخشے۔ ماہ شعبان المعظم کا آغاز ہو چکا ہے اور رمضان مبارک بہت جلد شروع ہونے والا ہے۔ آج شعبان المعظم کی 3 تاریخ ہے۔ ہم سبھی کو چاہیے کہ اس ماہ میں ہم کثرت سے روزے رکھیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اس ماہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک رات ایسی عطا فرمائی ہے کہ جس رات بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ گاروں کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ وہ ہم سب جانتے ہیں، اس رات کو ہم شب برات کہتے ہیں۔ تو اس پر انشاءاللہ گفتگو ہم آنے والے دنوں میں کریں گے۔ اس ماہ مبارک میں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رمضان مبارک کے بعد رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس ماہ میں کثرت سے روزے رکھتے تھے اس مہینے کا نام شعبان المعظم ہے۔ تو ہمیں نبی کریم کی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے اس ماہ میں کثرت سے روزے رکھنا چاہیے۔ یہ سارے روزے نفل ہوں گے، اس کا ثواب عظیم ہے، اور اس کے رکھنے میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ آپ روزے رکھیں گے اس ماہ میں 1 دن چھوڑ کے، 2 دن چھوڑ کے، 3 دن چھوڑ کے، یا ہفتے میں 1 دن رکھا آپ نے یا 2 دن رکھے روزے، تو آپ کی پریکٹس میں آ جائے گا کہ ہمیں روزہ رکھنا ہے۔ ایک طریقے سے یہ پریکٹس ہو جائے گی تاکہ رمضان مبارک کے آپ 30 روزے یا 29 روزے بآسانی رکھ سکیں۔ تو ہم سبھی کو چاہیے اس پر بھی عمل کریں۔ تو یہ تو شعبان معظم کی بات ہو گئی، لیکن اسی ماہ کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالی نے فارس کی سرزمین پر ایک ایسا عظیم بلند و بالا، عظیم مرتبے والا، جس کو دنیا سراج الامہ، امام الائمہ حضرت سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے، ان کا انتقال ہے۔ 2 شعبان المعظم کو آپ کا وصال مبارک ہے۔ یہ اس لیے بھی بیان کرنا ضروری ہے کہ اس پرفتن دور کے اندر لوگ سوال بہت کرتے ہیں، جس کا نہ سر ہے تو ہے نہ پیر ہوتا ہے، اور وہ ہم پر نہیں بلکہ ہمارے اکابرین پر انگلی اٹھاتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، جتنے یہاں موجود ہیں ہم سب کے سب شریعت میں، فقہ میں حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی پیروی کرتے ہیں، ان کی تقلید کرتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ زور سے بولیے گا، کیونکہ یہ تقریر آپ کے لیے ضروری ہے سننا۔ ان کو کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ فالو کرتے ہیں۔
اگر کوئی آپ سے کہے کہ صاحب آپ کیوں ان کو فالو کرتے ہو، آپ مت فالو کرو، تو جواب دینا بھائی تیری بات چل ہم مان لیتے ہیں، وہ کہہ رہا نا کہ فالو مت کرو ان کو، تیری بات اگر ہم مان لیتے ہیں کہ ہم کسی کو فالو نہ کریں تو گویا کہ ہم نے پھر تیری تقلید کر لی، کیونکہ تیری بات ہم نے مان لی نا۔ بات سمجھ میں نہیں آئی کیا؟ ارے بھائی اگر کوئی منع کرے کہ صاحب کسی کو فالو مت کرو تو تم نے اس کی بات پر عمل کیا، گویا کہ آپ نے اس کی تقلید کر لی، اس کو فالو کر لیا، تو فالو کرنے سے تو یہاں بھی نہیں بچے، ہم فالو کرنے سے تو یہاں بھی نہیں بچے۔ اگر وہ کہے کہ صاحب میں یہ نہیں کہتا میری بات مانیں، آپ قرآن اور سنت کی مانیں، تو پھر جواب دوسرا ہے، پھر جواب یہ ہے کہ قرآن کریم میں کئی آیات ایسی ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے ضد لگتی ہیں۔ مثلا ایک باریک سی مثال، قرآن کریم میں یہ بھی آیا کہ دعا رو رو کر مانگی جائے، دہاڑے مار مار کر، اور ایک یہ بھی آیا کہ دعا خاموشی سے مانگی جائے۔ اب بتاؤ میں کس آیت پر عمل کروں؟ ٹھیک ہے، اس طریقے سے قرآن میں حدیث میں بہت ساری آپ کو دلیلیں مل جائیں گی۔ غرض یہ کہ آپ کہیں بھی جائیے، جب تک آپ کسی کی پیروی نہیں کریں گے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کریم نے خود کہا، کیا کہا؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے ہو وہ اہل علم سے دریافت کیا کرو، اور وہ جو کہیں اس پر عمل کیا کرو، وہ جو کہیں۔ دوسری چیز یہ آتی ہے، اگر کوئی کہے کہ صاحب بخاری اور حدیث اور امام مسلم وغیرہ، تو ان سے کہنا کہ یہ جتنے بھی حدیثیں نقل کرنے والے ہیں یہ بھی کسی نہ کسی کی پیروی کرتے تھے۔ امام بخاری امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیروی کرتے ہیں۔ اور ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، بڑی اہم بات بتانے جا رہا ہوں، یاد رکھو قرآن و سنت ہمیں ملا ہے، ہمیں اللہ نے قرآن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسل عطا فرمایا، اور بالکل وہی قرآن جو نبی پر نازل ہوا آج تک موجود ہے اور قیامت تک رہے گا۔ احادیث کریمہ بھی ہم تک پہنچی، امام بخاری نے، امام مسلم نے، امام طحاوی نے، امام مالک نے، امام موطا، یہ تمام احادیث ہم تک پہنچی، اور بڑی چھان بین کر کے اپنے جو پیمانے قائم کیے گئے تھے، جو اصول و پرنسپلس بنائے گئے تھے، ان اصولوں پر جو ہے حدیثوں کو لکھا گیا، وہ ہم تک پہنچی۔ لیکن سچ بتانا، یہ جو نماز تم پڑھتے ہو، یہ جو تم روزہ رکھتے ہو، ان کے جو مسائل ہیں وہ بیان کس نے کیے؟ امام بخاری ہوں یا امام مسلم ہوں یا امام نسائی ہوں، امام ترمذی ہوں، امام ابن ماجہ ہوں، جتنے بھی احادیث لکھنے والے ہیں آپ کسی کو بھی پڑھ لیجئے، انہوں نے مسائل بیان نہیں کیے، انہوں نے احادیث بیان کی، یعنی انہوں نے وہ الفاظ بیان کیے ہیں جو آقا نے صحابہ کو فرمائے ہیں، یا جو نبی کا قول یا جو نبی کا فعل تھا، جو نبی کی تقریر تھی، وہ لکھی ہے انہوں نے، امام بخاری امام مسلم نے۔ لیکن ان سے جو باتیں معلوم ہوتی ہیں، اس میں جو معانی پوشیدہ ہیں، اس کا جو مفہوم بنتا ہے، وہ امام اعظم نے بیان فرمایا۔ اور دوسری بات، امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تابعی ہیں، آپ کی ملاقات صحابہ سے، بڑی باریک بات، آپ کی ملاقات صحابہ سے، اس پر باقاعدہ کتابیں موجود ہیں۔ حضرت انس ابن مالک جنہوں نے 10 سال نبی کی خدمت میں گزارے ہیں، آپ نے ان کا دیدار کیا ہے، آپ کی ان سے ملاقات ہے۔ اس کے علاوہ اور دیگر صحابہ اکرام، آپ نے حضرت انس سے روایت بھی کی، ایک حدیث پاک، بڑی مشہور حدیث پاک ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے امام اعظم ہیں کہ ہر مسلمان پر علم طلب کرنا فرض ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ تابعی ہیں۔ آپ کی پیدائش کے بارے میں آپ کے پوتے اسماعیل لکھتے ہیں کہ ہم فارس سے ہیں، یعنی ہم فارس کی اولاد ہیں، فارس کے رہنے والے، فارس کے مرد ہیں۔ آپ فرماتے میرے جو دادا یعنی امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ 70 ہجری میں پیدا ہوئے،
بعض روایت میں آتا 61 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی ہے، بعض روایت میں آتا 80 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ آپ کسی طریقے سے بھی جوڑ لیجئے۔ حضرت انس کا جو وصال ہے وہ 95 ہجری میں ہے، بعض نے کہا 91 ہجری میں۔ امام اعظم کی ولادت 61 ہجری یا 70 ہجری یا 80 ہجری، اور آپ کا وصال مبارک 150 ہجری ہے، اور 2 شعبان المعظم ہے۔ آپ تابعی ہوئے کیونکہ آپ کی ملاقات صحابہ سے، اور امام بخاری جو ہیں وہ حضرت امام اعظم کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ وہ جو حدیثیں امام بخاری نے جمع کی ہیں، یا وہ حدیثیں جو کتابوں میں ہمیں ملتی ہیں جمع کی گئی ہیں، اس سے قبل ہی، یعنی الفاظ تو ہمیں بعد میں ملے ہیں، امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے قبل ہی ان تمام الفاظ کے معنی اور مفاہیم ہم تک پہنچا دیے تھے۔ اور آپ نے شریعت کی تدوین کی اس طریقے پر، آپ نے یعنی فقہ کی تدوین کی آپ نے، جس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کو جمع فرمایا، تو آپ کو کیا کہا گیا کہ آپ نے قرآن کی تدوین فرمائی، یعنی ایک جگہ جمع فرما دیا اور آج ہم تک وہ پہنچا ہوا ہے۔ تو امام اعظم نے جو مسائل بکھرے ہوئے تھے، احادیث سے نکلتے تھے، ان سب کو جمع فرما دیا اور اسی کا نام فقہ رکھا گیا ہے۔ اور اس کی عظمت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا مزار مبارک کی چھوچا مقدسہ سرزمین ہند، آپ سے پوچھا گیا کہ اگر کسی کے پاس صرف 1 ہفتہ باقی ہو زندگی کا، آخری ہفتہ ہو، اور اسے پتا ہے کہ 1 ہفتے بعد انتقال ہونے والا ہے، اور پھر اسے چانس ملے کہ کیا کرنا چاہیے، آپ کو اگر اختیار دیا جائے، کوئی ڈاکٹر آپ سے کہہ دے بھائی آپ کو بیماری ایسی کہ آپ مشکل سے چند گھنٹے کے مہمان ہیں، آپ چند دن کے مہمان ہیں، تو آپ کیا کرو گے؟ اپنے بیٹوں میں جائیداد بانٹ دو گے، اپنی بیٹیوں میں جائیداد بانٹ دو گے، اپنے جو کام ہے انہیں نپٹانے کی کوشش کرو گے۔ مخدوم سمنا سے پوچھا 1 ہفتہ باقی رہ گیا، کیا کیا جائے؟ آپ نے فرمایا اگر زندگی کا 1 ہفتہ باقی رہ جائے اور معلوم ہو کہ 1 ہفتے بعد مرنے والا ہے، تو اسے چاہیے اس ہفتے میں کچھ نہ سیکھے لیکن وہ فقہ ضرور سیکھے۔ فقہ کس چیز کا نام ہے؟ فقہ اسی کا نام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتیں جو ہمیں بتاتی ہیں اس پر عمل کرنے کا نام فقہ ہے۔ اور فقاہت جو ہے امام اعظم سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا اس وقت میں۔ اس وقت میں جو لوگ خود مجتہد تھے، جیسے امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام حماد جو امام اعظم کے استاد ہیں، آپ سوچیں اس وقت جو ان کے ہم عصر تھے وہ امام اعظم کی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے تھے، فرماتے تھے فقاہت میں امام اعظم کا کوئی پلہ، کوئی ہم پلہ نظر نہیں آتا، وقاعت میں امام اعظم کا کوئی برابر نظر نہیں آتا۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ سورج ہیں آپ کہ جس کی بشارت آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دی ہے۔ امام بخاری نے بھی نقل کی حدیث پاک، امام مسلم نے بھی نقل کی ہے، اور اس حدیث سے ہی محدثین نے، مفسرین نے یہ بات بیان کی ہے کہ اس حدیث سے مراد امام اعظم ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت میں فارس کے مردوں میں ایک مرد ایسا پیدا ہوگا جو لوگوں کو جو ہے ایک فقہ پر جمع فرما دے گا، جو لوگوں کو جو ہے میری سنتوں سے آگاہ کرے گا، جو لوگوں کو بتائے گا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا من یرید اللہ بخیر یفقہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ چاہتا ہے اسے فقہ عطا فرماتا ہے، جس کو دین کی سمجھ دینا چاہتا ہے۔ من یرید اللہ بخیر یفقہ فی الدین۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم امام اعظم کو جو ہے ہر نماز کے بعد دعائیں دیا کریں، ہر نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد امام اعظم کو دعائیں دیا کریں، اس لیے کہ انہوں نے ہی تو بتایا کہ نیت کہاں باندھنی ہے، ہاتھ کہاں باندھنے، رکوع کیسا کرنا ہے، سجدہ کیسا کرنا ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بہت بڑا احسان ہے اس امت پر، بلکہ امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ 700 سال قبل، ابن خلدون 600 سال قبل، حضرت مجدد الفسانی 400 سال قبل، آپ لکھتے ہیں کہ ہمارے دور میں
جب ہم نے نظریں دوڑائیں، امیر خسرو 700 سال قبل لکھتے ہیں ہم نے سب سے زیادہ اگر کسی کو فالو کرتے ہوئے لوگوں کو پایا تو وہ یہ پایا کہ لوگ مسلک حنفی پر سب سے زیادہ ہیں دنیا کے اندر۔ ایک بات اور ذہن میں رکھیں، آپ تھوڑا مثال دے کے سمجھاتے ہیں آپ کو۔ ہوتا کیا ہے عموماً امام اعظم نے جو کام کیا وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں ایک مثال دے کر۔ مارکیٹ میں ہر طرح کی جڑی بوٹی دستیاب ہے، آپ سب جانتے ہیں، کسی پنساری کے پاس جائیے ساری جڑی بوٹیاں ہوں گی۔ آپ کسی حکیم سے مشورہ نہ کریں، نہ پوچھیں، آپ جڑی بوٹی لیجیے۔ آپ کیا اس سے کسی مرض کی دوا بنا سکتے ہو؟ نہیں بنا سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں کون سی جڑی بوٹی کس کام میں آتی ہے۔ تو آپ کسی حکیم سے پوچھیں گے، حکیم کہے گا 100 گرام 200 گرام یہ جڑی بوٹی لینا، یہ ملانا اور پھر یہ اس وقت میں کھانا۔ امام اعظم نے یہی کیا تھا۔ حدیثیں تو بہت تھی ان کے پاس، انہوں نے حدیثوں کو جمع کر کے ہمیں بتایا کہ نماز میں اس وقت میں یہ پڑھنا ہے اور اس وقت میں یہ ادا کرنا ہے۔ یہ کام امام اعظم نے کیا۔ آپ سوچئے، آپ لوگ کہتے ہیں کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑا اونچا مقام رکھتے ہیں۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ فتویٰ لکھتے وقت میں 1000 بار سوچتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر غلطی ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے، اس کی وجہ سے کہیں جہنم میں جانا نہ پڑ جائے۔ آپ اتنا گھبراتے ہیں۔ اور آپ یاد رکھو، آپ کا دل بہت غنی تھا، آپ کا دل بہت غنی تھا، لالچ ذرہ بھر نہیں تھا۔ امام ابو یوسف فرماتا آپ کے شاگردوں کی مثال بڑی اونچی ہے۔ امام محمد، امام ابو یوسف بڑے اہم نام ہیں۔ آپ جب فقہ پڑھیں گے تو مزہ آئے گا آپ کو پڑھتے ہوئے۔ آپ پڑھتے نہیں ہیں، مدرسے میں جائیے کبھی 2-3 سال گزاریے، جب آپ کتابیں پڑھیں گے نا تب آپ کو پتہ چلا کتنا انٹرسٹڈ دلچسپ ٹاپک ہے یہ فقہ، جو ہمیں بتاتا ہے پاکی اور ناپاکی کیا ہے، ورنہ آپ ڈھونڈتے رہ جاؤ گے پاک کیسے ہونا اور ناپاک کیسے ہونا۔ اگر امام بخاری کی بات کی جائے اور امام مسلم کی یا کسی بھی حدیث کی، اور آپ سے میں پوچھوں کہ پیشاب کھڑے ہو کے کرنا ہے یا بیٹھ کے کرنا ہے، تو آپ قرآن میں دکھا دو نہیں ملے گا۔ پھر آ جاؤ امام بخاری پر، تو آپ بخاری میں دکھا دو، آپ کو یہ حدیث نہیں ملے گی کہ پیشاب کھڑے ہو کے کرنا یا بیٹھ کے کرنا ہے۔ یہ تو امام اعظم بتائیں گے کہ انسان پاک کیسے رہتا ہے اور ناپاک کیسے رہتا ہے۔ امام اعظم نے تو وہ چیزیں بیان فرمائی ہیں، یقین مانیے آپ کہ ان کا بہت بڑا احسان ہے۔ اس لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں ہر شخص کو نمازوں کے بعد امام اعظم کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ آپ کا دل بڑا غنی تھا، خوف خدا بہت تھا آپ کے اندر۔ اگر آپ کے اخلاق کی بات کروں، آپ کے بارے میں آتا ہے جب آپ نماز پڑھتے تھے نا تو نماز عشاء کے وضو سے آپ فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے، اور اس کی وجہ کیا تھی آپ سنیے، وجہ سنیے آپ، وجہ آپ حیرت کریں گے۔ یہ لوگ جو اچھے بنے پھر رہے ہیں نا، اور جن کے دل کینوں سے بھرے ہوئے ہیں، بغض اور حسد میں ڈوبے ہوئے ہیں، وہ اس واقعے سے عبرت حاصل کرے۔ امام اعظم امام ابو یوسف کے ساتھ گزر رہے تھے تو 2 شخص یا 3 شخص آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ دیکھو امام اعظم جا رہے ہیں، اور یہ وہ ہیں جو رات بھر عبادت کرتے ہیں۔ تعریف کر رہے تھے لوگ۔ آج جیسے نیک لوگ گزرتے ہیں نا تو لوگ تعریف کرتے ہیں نیک لوگوں کی، لیکن وہ تو وہی جانتا ہے نا کتنا نیک ہے وہ، ہم تو صرف ظاہر پر حکم لگاتے ہیں۔ امام اعظم نے امام ابو یوسف سے کہا کہ دیکھا لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور یہ اچھا نہیں لگتا کہ وہ بات وہ کہیں جو بات میرے اندر نہ ہو، لہٰذا آپ نے پوری رات عبادت کرنا شروع کر دیا، پوری رات عبادت کرنا شروع کر دیا، سوتے نہیں تھے آپ۔ کیوں؟ کیونکہ لوگوں نے کہا کہ یہ وہ ہیں رات بھر عبادت کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے ایک دن عشاء کی نماز پڑھی، امام صاحب نے تلاوت کی اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ جب یہ جملے پڑھے ہیں آپ سنیے، قسم با خدا جب ترجمہ پڑھو گے تو آپ کو بھی رونا آ جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے یومئذ تحدث اخبارها، کل قیامت کے دن ہر چیز گواہی دے گی، تمہارے بارے میں بتائے گی۔ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، ذرہ بھر بھی گناہ ہوگا تو اس کا سزا دی جائے گی، اور ذرہ بھر نیکی ہوگی تو اس کی جزا دی جائے گی۔ امام اعظم رونے لگتے ہیں اور رات بھر روتے رہتے ہیں۔ امام صاحب یا مؤذن صاحب جب چراغ جلتا ہوتا ہے تھوڑا سا تیل باقی، آپ اس کو اتنا ہی رہنے دیتے ہیں کہ کہیں ڈسٹرب نہ ہو جائیں، آپ چلے جاتے۔ فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے، واپس آتا ہے امام یا مؤذن،
تو دیکھتے امام اعظم رو رہے اور جملہ کیا نکل رہا، اے اللہ کہیں کوئی ذرا سا اگر گناہ ہو گیا ہو اور اس کی وجہ سے اگر تیرے یہاں جہنمی لکھ دیا گیا ہو تو بس تو اپنی رحمت عطا فرما دینا۔ اور اس کے بعد جیسے ہی آہٹ محسوس ہوتی ہے فوراً کہتے کیا ہوا، چراغ بجھائیں گے یا چراغ لے کر جائیں گے؟ آپ ان سے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں حضرت فجر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب یہ بات آپ کسی اور کو نہ بتانا۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ امام اعظم جن کا تقوی ایسا ہے۔ آپ ایک عورت، آپ کاروبار کرتے تھے، آپ نے کبھی دین متین جو ہے اس طریقے سے نہیں کی دین متین کی خدمت کہ آپ پیسہ کماتے ہو اس سے، آپ خود کاروبار کرتے تھے، بہترین تجارت، بلکہ آپ کی تجارت کو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت کی مثل قرار دیا گیا۔ آپ بڑی زبردست تجارت فرماتے تھے۔ آپ کے بارے میں آتا، آپ بازار میں گئے، ایک عورت کپڑا بیچ رہی تھی، آپ نے پوچھا اس کی قیمت کیا؟ کہا 100 ہے، 100 درہم ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں یہ تو کم ہے اس کی قیمت، کپڑا تمہارا زیادہ اچھا ہے، نفیس ہے یہ، اس کی قیمت زیادہ۔ کہا 200 دے دیجیے آپ۔ فرمایا نہیں اور زیادہ ہونا ہے۔ کہا 300 دے دیجیے۔ کہا نہیں اور زیادہ ہونا چاہیے۔ کہا 400 دے دیجیے۔ پھر وہ عورت بولی آپ میرا کیوں مذاق بناتے ہیں، آپ میرا مذاق کیوں بناتے ہیں؟ امام اعظم نے کہا نہیں یہ 500 رکھو۔ آپ نے 500 درہم دیے اور اس سے وہ کپڑا خرید لیا۔ ایک ضعیفہ پہنچ گئی آپ سے کپڑا خریدنا، آپ کپڑا بیچتے تھے، تاجر تھے آپ کپڑے کا، آپ کے پاس 2 کپڑے تھے، آپ ایک بیچ چکے تھے، ایک بچ گیا تھا۔ روایت میں آتا آپ ریشم کا کپڑا بیچ۔ ایک عورت ضعیفہ تھی، اس نے پوچھا کہ یہ کپڑا مجھے تھوڑا اسی قیمت میں دے دو جس قیمت میں آپ نے خریدا ہے۔ آپ نے فرمایا 4 درہم دے دے۔ تو آپ نے فرمایا تم میرا مذاق بنا رہے ہو، یعنی کم بتا رہے ہو قیمت، زیادہ ہو رہا۔ آپ نے فرمایا جو میں پہلا بیچ چکا ہوں اس میں منافع کما چکا ہوں، اب اسی کو اسی قیمت پہ بیچ رہا ہوں جس قیمت پہ میں خرید کے لایا ہوں۔ آپ کا مزاج تھا۔ آپ نے اپنے شریک جو تھے آپ کے بجنس میں ان سے کہا کہ یہ جو بازار میں کپڑا لے کر جا رہے ہو یہ کپڑا جب بیچو تو بتا دینا کہ فلاں تھان کے اندر نقش عیب ہے، پھر اس کی قیمت کم لینا اور بیچ دینا۔ اسے یاد نہیں رہا، جو شریک تھا آپ کے ساتھ بجنس میں اسے یاد نہیں رہا۔ جب یاد نہیں رہا وہ کپڑا بیچ کر آ گیا، آپ نے پوچھا بتایا تھا بیچنے والے کو؟ کہا وہ بھی یاد نہیں رہا اور یہ بھی یاد نہیں رہا کہ بیچا کسے۔ تو آپ نے جو 30,000 درہم تھے وہ سب کے سب صدقہ کر دیے تھے، اور 1-2 نہیں، آپ لکھ پتی تھے اس وقت کے اعتبار سے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ لوگوں کو قرضہ دیا کرتے تھے۔ امام ابو یوسف فرماتے 20 سال تک میرے گھر کا خرچہ امام اعظم نے کیا ہے، 20 سال تک۔ آپ روایت امام اعظم سے امام ابو یوسف جو ان کے شاگرد تھے وہ فرماتے تھے اس احسان کے شکریہ میں، تو امام اعظم کہتے تھے تم نے میرے استاد امام حماد کو نہیں دیکھا، اگر ان کو دیکھ لیتے تو یہ بات نہیں کرتے۔ اس سے پتہ چلا کہ آپ اپنے بڑوں کی تعریف بھی کیسے کیا کرتے تھے۔ آپ امام اعظم ایک دفعہ راستے سے گزر رہے تھے، اور جب راستے سے گزرے تو سامنے سے ایک شخص نے راستہ کاٹ دیا اپنا، یعنی گھوم گیا، وہ راستہ بدل لیا۔ امام اعظم نے اسے آواز دی رک جا، وہ رک گیا۔ امام اعظم قریب پوچھے کیوں راستہ بدل لیا؟ کہا اس لیے بدل لیا کہ آپ کی کچھ رقم میرے اوپر آتی ہے اور میں دینے لائق نہیں ہوں، اس لیے شرم آتی ہے کہ میں آپ کے سامنے سے گزروں۔ آپ نے فرمایا بس اتنی سی بات؟ کہا میں اس وقت اللہ کو گواہ بناتے ہوئے تجھ سے یہ بات کہتا ہوں، جا میں نے اپنا سارا قرض معاف کر دیا لیکن تو راستہ نہ بدلا کر، شرمندہ مت ہو۔ آپ اتنا پڑوسیوں کا خیال رکھتے تھے۔ آپ کے بارے میں بہت ساری مثالیں ہیں، آپ پڑھ کے دیکھیے، آپ کو لگے گا کہ واقعی جو شخص دن میں 2 مرتبہ، دن میں کلام پاک 1 پڑھتا ہو، رات میں 1 پڑھتا ہو، کیا مقام ہوگا۔ رمضان مبارک کی جب راتیں آتی اور دن آتا تو آپ کے بارے میں آتا رمضان میں 1 کلام پاک دن میں پڑھتے تھے آپ، 1 رات میں پڑھتے تھے، اور رات میں ایسے پڑھتے تھے کہ 1 رکعت میں 1 کلام پاک پڑھا کرتے تھے آپ۔ سوچو آپ، اور آج ہم ہیں کہ ہمارے بچے اس سے بالکل بہت دور ہیں، کوسوں دور ہیں۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا احسان کتنا بڑا ہے کہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رمضان مبارک کے بعد عید کا دن جب نمودار ہوتا تھا تو آپ 2 کلام پاک پڑھتے تھے، آپ 2 کلام پاک پڑھتے تھے۔ تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یاد کیا کرو، اپنے بچوں کو ان کی یاد دلایا کرو۔ امام اعظم کو یہ فضیلت کیوں ملی اس بارے میں آتا ہے، ایک روایت پڑھی تھی میں نے کہ امام اعظم کے جو دادا تھے نعمان، امام اعظم کا نام نعمان اور امام اعظم کے دادا کا نام بھی نعمان تھا، اور امام اعظم کے والد کا نام ثابت تھا۔ امام اعظم کے جو دادا نعمان تھے ان کے بارے میں آتا ہے
کہ وہ حضرت علی کے پاس اپنے بیٹے ثابت کو لے کر پہنچے، یعنی امام اعظم کے والد کو، اور حضرت علی سے کہا ان کے لیے دعا فرما دے، تو حضرت علی نے اپنا لعاب دہن حضرت ثابت کے منہ میں ڈالا تھا اور دعائیں برکت دی تھی۔ اسی کو علماء بیان فرماتے کہ اس کا تبسل، اس کا فیض ایسا ملا تھا کہ امام اعظم نے شریعت کی تدوین فرمائی تھی۔ آپ سوچئے، تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، چونکہ وقت بڑا کم ہوتا ہے، ذکر کیا کریں، ان کی یاد کیا کریں، کوئی مارکیٹ سے کتاب لے لینا، ان کا ذکر کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، کوئی غلطی مولا معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علیہ السلام۔